18 ذوالحج کو شہادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق، اور آپ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں نے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کا نمبر 5واں ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کے اپنے ہی دشمن بن گئے۔ آپ کے چچا آپ کو ایک کمرے میں بند کر بہت ہی زیادہ مارا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے عثمان تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اس نبی کے دین پر چل پڑے ہو جو نیا آیا ہے، اور اس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ تم اپنے پرانے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ادھر چل پڑے ہو، اس دین کو چھوڑو اور اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہو۔ رات دن آپ کے چچا آپ کو مارا کرتے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا یہ انداز تھا کہ آپ اپنے چچا سے کہتے تھے چچا تو مار کر عثمان کے جسم سے کھال تو نکال سکتا ہے، پر عثمان کے دل سے نام محمد کو کیسے نکالے گا؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے چچا آپ کو مارتے تو عثمان غنی یہی کہتے چچا مار لے، لیکن دل سے عثمان کے دل سے نام محمد کو نہیں نکال سکتا۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز سے دین اسلام پر قائم رہے تو آپ کو شانیں کیا ملی؟ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہیں۔ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ دیکھا کہ عثمان غنی کو یہ شان ملی کہ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اور پھر آپ نے اس سے آگے یہ لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ حضور آپ ہیں عین نور، آپ کا سارا گھرانہ نور کا۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو، اور آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، اور شمع دل مسکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ حضور آپ کے لیے آیا ہے قرآن میں سورہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز صرف اور صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان غنی سے ہوا نا،
تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی ام کلثوم، تو جانتی ہے اس کائنات میں اللہ نے 2 لوگوں کو مجھ محمد کی شکل و صورت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور دوسرا وہ ہے جس کا تیرے سے نکاح ہوا ہے۔ عثمان غنی شکل و صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگا کرتے تھے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تو بعد میں آپ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح کرا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بنا وصال ہو گیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صبح و شام رویا کرتے تھے، رات دن رویا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو روتا ہوا دیکھا نا، حضرت عثمان غنی کو روتا ہوا دیکھا نا، تو فرمایا عثمان یار ادھر تو آنا۔ تو حضرت عثمان عرض گزار ہوئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان آج کل تو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، رات بھی روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ روتا کیوں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی پھر روئے اور دل کھول کے روئے اور عرض گزار ہوئے حضور پہلے جو میرا رشتہ تھا نا آپ کے ساتھ وہ دمادی رشتہ تھا، اب میرا آپ کے ساتھ دمادی رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور حضور میں نے تو آپ کی زبان سے سنا ہے کل قیامت کی سختیوں میں سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا، میاں بیوی کا رشتہ، سب کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن حضور کل قیامت کی سختیوں میں آپ کے رشتے قائم رہیں گے۔ حضور میں روتا اس لیے ہوں کہ میرا دمادی رشتہ دنیا میں آپ سے ختم ہو گیا تو کل قیامت کے دن کیسے قائم رہے گا؟ تو اس حدیث کے راوی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے ارشاد فرمایا عثمان اب نہ رونا، یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں تیرے نکاح میں آئیں، اگر مجھ محمد کے پاس 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کر میں محمد تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بلکہ جب بھی حضور کے سامنے آئے تو مسکراتے ہوئے حضور کے سامنے آئے۔ اللہ اکبر، وہ ایک کیا شان پائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا نا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت اسامہ بن زید نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ غلام کے بیٹے۔ اور حضور اسامہ بن زید سے اتنی محبت فرماتے کہ حضرت اسامہ کہتے میں چھوٹا تھا، رات کی اندھیرے میں آتا نا آدھی رات کو اور حضور کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا تو امام الانبیاء رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھ کر دروازہ کھول کر مجھ سے کہتے اے اسامہ آدھی رات کو تجھے مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ اور حضور اسامہ بن زید سے اتنی محبت فرماتے، چھوٹے تھے نا تو چھوٹے بچوں کی ناک بھی بہتی ہے تو امام الانبیاء اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اسامہ بن زید کی ناک صاف کیا کرتے تھے اور دنیا والوں کو بتلایا لوگوں تم نے اپنے غلاموں سے بھی اچھا رویہ رکھنا ہے اور اپنے غلاموں کے بچوں سے بھی اچھا رویہ رکھنا ہے۔ ایک دن حضور اپنے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اٹھاتے ہیں، چھوٹے سے تھے، اٹھاتے ہیں
اور حضور اسامہ بن زید کا چہرہ دیکھتے ہیں اور چہرہ دیکھ کر فرماتے ہیں اسامہ کاش کہ تو لڑکی ہوتی، میں محمد تجھے دلہن کی طرح تیار کرتا، عرب کے بڑے بڑے سردار تیرا رشتہ مانگنے کے لیے مجھ محمد کی دہلیز پر آتے۔ یہ محبت کا انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام کے بیٹوں سے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نا ایک برتن میں نا روٹی دی اور اس کے اندر سالن ڈال کر دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی رقیہ کو یہ دے آ۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ آیا نا تو میں نے دستک دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو مجھے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر اندر لے آئے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک ہی چرپائی پر امام الانبیاء کی بیٹی حضرت رقیہ بیٹھی ہیں اور اسی چارپائی کے ساتھ حضرت رقیہ کے شوہر حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں۔ تو میں عرض گزار ہوا کہ حضور نے یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا، اسے قبول فرمائے۔ تو جب میں نے وہ برتن کھانے کا دے دیا نا تو اسامہ بن زید کہتے ہیں وہ حضرت عثمان تھے ہی بڑے خوبصورت، تو میں ایک نظر حضرت عثمان کے چہرے پہ ڈالتا، دوسری نظر حضرت رقیہ کے چہرے پہ ڈالتا اور دل میں کہتا یار اللہ کی قسم اتنے خوبصورت میاں بیوی آج تک میں نے دیکھے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید آئے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے ارشاد فرمایا اسامہ کھانا دے آئے ہو؟ تو اسامہ کہنے لگے جی جی حضور دے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسامہ کچھ دیکھ کر بھی آئے ہو؟ اللہ اکبر، غیب کی خبریں دینے والا ہمارا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا اسامہ کوئی دیکھ کر بھی آئے ہو؟ تو اسامہ عرض گزار ہوئے جی جی حضور دیکھ کر بھی آیا ہوں، حضور عثمان جیسا شوہر کہیں نہیں دیکھا اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جیسی بیٹی کہیں نہیں دیکھی۔ حضور میں نے ایک ہی چارپائی پر دو میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھا ہے، تو حضور میرا دل کہتا ہے کہ ایسے میاں بیوی میں نے آج سے پہلے کہیں دیکھے ہی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمانے لگے اسامہ تو یہ کہتا ہے نا، مجھ محمد سے پوچھ آسمان نے بھی ایسے میاں بیوی آج سے پہلے کوئی نہیں دیکھا ہے، تو نے تو کیا آسمان نے بھی ایسا جوڑا میرے عثمان اور میری بیٹی حضرت رقیہ جیسا جوڑا کہیں نہیں دیکھا۔ تو جب یہ شانیں ملی نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمام جو صحابہ تھے نا ان پر نا عشق رسول کا رنگ چڑھا تھا۔ رنگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے عشق رسول کا؟ رنگ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی وضو فرما رہے تھے۔ وضو جب پورا ہو گیا نا تو حضرت عثمان غنی مسکرانے لگے، پاس ایک اور صحابی بیٹھے تھے، عرض گزار ہوئے اے امیر المؤمنین آپ نے وضو کیا، آپ وضو کے بعد مسکرانے لگے ہیں، میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جس منظر کو دیکھ کر میں بھی مسکرا پڑوں، پر آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو رنگ چڑھا تھا نا۔ تو عثمان غنی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ایک دن حضور نے وضو کیا تھا، وضو کر کر حضور بھی مسکرا پڑے تھے، میں وضو کیا ہے میں بھی مسکرایا ہوں، تو میں کسی منظر کو دیکھ کر نہیں مسکرایا، میں تو امام الانبیاء کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ رنگ تھا صحابہ پر۔ برادری والوں کی نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب یہ جو کافر تھے نا یہ تکبر کی وجہ سے لمبے جبے پہنا کرتے تھے
اور ان کے جبے پاؤں کے نیچے زمین پر گھسیٹتے ہوئے یہ لے کر جاتے تھے، اتنے لمبے ان کے جبے ہوا کرتے تھے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تکبر کی وجہ سے اپنا لباس لمبا کیا، تکبر کی وجہ سے ان کا لباس ان کے پاؤں کے نیچے آیا، تو یاد رکھنا جتنا لباس تکبر کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے آیا ہے، اتنا لباس ان کے جسم پر نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ میں ہے۔ یہ تکبر کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا اگر تکبر نہیں ہے لیکن اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تکبر ہے تو پھر مسئلہ ہے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار رکھنی چاہیے، اور تھوڑی سی رکھنی چاہیے، زیادہ اوپر نہیں رکھنی چاہیے، ٹخنوں سے تھوڑی سی اوپر۔ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بہت بڑے تاجر تھے، تو عربوں کے یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ مالدار ہوں اور وہ اپنے کپڑے چھوٹے کر کر ٹخنوں سے اوپر کر لیں، کافر ایسے لوگوں کو کنجوس کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ تم تو کنجوس ہو، تمہارے پاس پیسے کوئی نہیں تو تم نے اپنی شلواریں چھوٹی کر لی ہیں۔ تو خاندان والوں نے میٹنگ کی نا، تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خاندان والا تھا، اس نے کہا اے عثمان، ٹھیک ہے آپ کے نبی نے منع فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، لیکن آج آپ اپنے اہل خانہ کی نا میٹنگ میں جا رہے ہیں، تو وہ دیکھ کر نا آپ کو کنجوس کہیں گے، تو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لو۔ رنگ چڑھا ہوا تھا صحابہ پر، اور کسی صوفی نے یہ کہا تھا کہ کوئی رنگ پیلا تو کوئی رنگ نیلا، کوئی لال گلابی چڑھ دا، عشق تیرے دا رنگ محمد کسی کسی نو چڑھ دا۔ اور پھر فرمایا کہ کچا رنگ نیلا تے کچا رنگ پیلا، کچا رنگ لال گلابی، چڑھ دا لیندا چڑھ دا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ دا ہے، لیندا کوئی نہیں۔ پھر عشق رسول کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اترتا کوئی نہیں ہے۔ بھائی مسجد میں تو ہر کوئی عاشق رسول ہے، پتہ تو جب چلتا ہے نا جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ دیندار کتنا ہے۔ جب اس کی بیٹی اس کے گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر پتہ لگتا ہے یہ سفید داڑھی والا نمازی کتنا ہے۔ پھر وہ سفید داڑھی والا بھی کہہ دیتا ہے یار اگر میں یہ ناچ بازے یہ گانے وغیرہ نہ کرتا نا تو میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ اور آج یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں کو ناراض نہیں کرتے، امام الانبیاء کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اپنی شادیوں کے ماحول کو نا کچھ درست کریں۔ یہ جو ہم نے کر رکھا ہے یہ غلط ہے۔ یہ پیسے دے کر، گانے چلا کر، پیسے دے کر عورتوں کو بلا کر کہا جاتا ہے یہ پیسے لو، اب ان غیر محرموں کے سامنے اپنا جسم دکھاؤ، اب ناچو۔ جس شخص نے پیسے دے کر اس عورت کو بلایا ہے نا، تو اس شخص کو کہو یار تو نے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا رکھا ہے، ذرا اسے بھی میدان میں بیچ میں لا کے کھڑا کرنا، تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ ہی مار دینا ہے۔ دوسروں کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے، اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بھی سامنے کھڑے کرو نا مردوں کے بیچ میں، پھر تمہیں پتہ لگے گا یہ مرد کن نظروں سے ان عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ مسجد میں تو ہر کوئی عاشق رسول ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کے گھر سے اس کے بیٹا جب دولہا بن کے نکلتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے یار آج آپ اپنے اہل خانہ کی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیں، اوپر کر کے جائیں گے تو آپ کو لوگ خاندان والے تانے دیں گے، کہیں گے کہ عثمان اتنا بڑا تاجر ہو کے کنجوس بن گیا ہے، شلوار اوپر کر لی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اپنا راستہ بدلا اور کہا تو ہی میٹنگ میں جا کر بیٹھ اور میرا ان کو پیغام جا کر دینا، مجھے اپنے اہل خانہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو امام الانبیاء کی ضرورت ہے۔ ہاں جا کر پیغام دے دینا، میں نے کوئی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا جہاں امام الانبیاء کی سنت کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، عشق رسول کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ اور آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں،
غزوہ تبوک کے موقع پر نا آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ یہ وہی غزوہ تبوک ہے جب حضور نے فرمایا مال لا کر دو، تو حضرت عمر گئے، گھر کا سارا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔ ایسا ہی ہے نا، حضور نے فرمایا صدیق مال لاؤ، صدیق گھر گئے، سارا کچھ اٹھا کر قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ صدیق اکبر نے کہا حضور ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے، گھر رہ گئی گھر کی بات، گھر خالی ہے، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے اور صدا لگاتے ہیں یار آؤ کچھ پیسے دو، دین کو ضرورت ہے تمہاری دولت کی۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں حضور میری طرف سے 100 اونٹ، اور حضور خالی نہیں ہے، ساز و سامان کے ساتھ حضور آپ کو میں دوں گا۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ عثمان غنی حضرت بلال حبشی پھر صدا لگاتے ہیں تمہاری مال کی ضرورت ہے دین کو، ذرا لاؤ نا۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں حضور 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حضور دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ بلال حبشی پھر آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں ضرورت ہے تمہاری دولت کی دین کو۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے یہ جو کہا نا کہ 1 پھر 2 پھر 3، 1 کے بعد 2 یہ 3 ہوئے اور 3 پھر 6 ہوئے، یعنی عثمان غنی نے کہا حضور 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان غنی گھر آئے نا تو غلاموں سے کہا یار 600 اونٹ نکالو، ساز و سامان کے ساتھ نکالنا۔ غلاموں نے 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ نکالے نا۔ جب حضرت عثمان غنی جانے لگے نا واپس پیچھے آئے اور کہا یار مجھے شرم آتی ہے، اتنا تھوڑا سا مال حضور کی بارگاہ میں لے کر جاؤں۔ غلاموں سے کہا 100 اونٹ اور نکالو۔ 100 اونٹ اور نکالے، 700 اونٹ ہو گئے۔ جب لے کر جانے لگے پھر پیچھے آ گئے، کہتے ہیں مجھ عثمان کو شرم آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اتنا مال لے کر جاؤں۔ پھر پیچھے آئے، غلاموں سے کہا 100 اونٹ اور نکالو۔ 100 اور اونٹ نکالے، 800 اونٹ لے کر جانے لگے، پھر آئے، کہا 100 اور نکالو۔ 900 ہو گئے، لے کر جانے لگے، کہا 100 اونٹ اور نکالو۔ غلاموں نے کہا حضرت اب 50 ہی اونٹ بچے، کہا وہ 50 ہی نکال دو۔ تو 950 اونٹ جب آپ لے کر جانے لگے نا پھر رک گئے، کہتے ہیں مجھ عثمان کو شرم آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اتنا سا مال لے کر جاؤں، 1000 پورے ہی نہ کر دوں۔ تو غلاموں کے پاس آئے، کہا گھوڑے کتنے بچتے ہیں؟ غلاموں نے کہا 50 بچتے ہیں۔ کہا 50 کے 50 گھوڑے بھی نکالو۔ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے جب لے کر جانے لگے عثمان غنی پھر تڑپ کر روئے۔ گھر آئے، جتنے دینار بچتے تھے، کئی ہزار دینار تھے، ایک تھان میں وہ ڈالے، بند کیے، کندھے پہ رکھے اور آئے نا تو جب ان کئی ہزار دینار کو حضور کی بارگاہ میں رکھنے لگے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا عثمان اپنی دولت زمین میں نہ رکھنا بلکہ مجھ محمد کی جھولی میں ڈال دے صلی اللہ۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے حضور اتنا مال کافی ہے، یہاں 1 روپیہ دے کر نا پھر ہم سوچتے ہیں یار 10 آئے گا کب، یہاں کئی ہزار دینار دے کر، 950 اونٹ دے کر، 50 گھوڑے دے کر، حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اور بھی مال کی ضرورت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں عثمان تو مال بہت زیادہ لے کر آیا ہے،
لیکن ابھی بھی مجاہدوں کو نا تھوڑی ضرورت ہے. تو عثمان غنی نا کھڑے ہوئے اور کہا حضور اب نہ پریشان ہونا، اور اب حضور بلال حبشی کو چندے کی صدا لگانے کے لیے کھڑا بھی نہ کرنا. حضور آپ کے جتنے مجاہدین بچتے ہیں ان کی سواری بھی میں عثمان دوں گا، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی میں عثمان دوں گا، ان کے ہاتھوں میں تیر بھی میں عثمان دوں گا، ان کے ہاتھوں میں نیزے بھی میں عثمان دوں گا، ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی حضور میں عثمان دوں گا. اگر حضور یہ جنگ بڑھ گئی تو ان مجاہدین کے اہل خانہ کے سارے کھانے پینے کا اہتمام بھی میں عثمان ہی کروں گا. اور جب اس انداز سے حضرت عثمان غنی نے کہا نا تو حضور کے ہاتھ اٹھے ید اللہ والے، اور حضور نے دعا فرمائی اللہم لا تسأل عن عثمان بعد هذا اليوم. مالک کل قیامت کے دن مجھ محمد سے حساب لینا پڑا نا مالک، تو میں محمد تجھے حساب دینے کے لیے تیار ہوں، پر مالک میرے عثمان سے آج سے لے کر قیامت تک کسی بات کا حساب نہ لینا.